الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، کل کے درس میں ہم نے پڑھا، یہاں پر صحیح مسلم کے اندر کتاب الحدود باب حد الزنا کے تحت 4456 نمبر حدیث پڑھ رہے تھے، اور اس حدیث میں جو مسئلہ کل بتایا گیا تھا، آخر میں جو میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو 40 کوڑے لگائے، یعنی انہوں نے حکم دیا عبداللہ بن جعفر کو کہ ان پر حد قائم کریں، تو جب وہ 40 کی تعداد تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ۔ لہذا اس حدیث سے بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 40 کوڑے لگانے کا حکم دیا، جبکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا، تو جبکہ دونوں قصہ ایک ہی ہے، ولید بن عقبہ کا جو واقعہ ہے وہ قصہ ایک ہی ہے۔ اگر الگ الگ واقعہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بھائی الگ الگ موقع سے الگ الگ انہوں نے حکم دیا تھا، لیکن جب واقعہ ایک ہی ہے تو پھر ایک جگہ 40 دوسری جگہ 80 کیوں؟ ایک روایت میں 40 ایک روایت میں 80، تو بظاہر دونوں روایتوں میں کیا ہے؟ تعارض ہے۔ اس کا جواب میں نے بتایا تھا، یعنی صحیح بخاری کی روایت اور کئی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کا حکم دیا تھا، اور یہاں پر ہے کہ انہوں نے 40 کے بعد کہا کہ رک جاؤ۔ تو اس کا جواب میں نے دیا تھا، علماء نے دونوں کے درمیان جو جمع و تطبیق کی صورت بتائی ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کوڑے سے ان کو مارنے کا حکم دیا، اس میں یا جس چیز سے بھی مارنے کا حکم دیا اس کے 2 سرے تھے، 2 سرا تھا، یعنی مان لیجیے مثال کے طور پر 2 کوڑا لے کر کے مارا جائے، یا کوئی ایسی چیز ہو جس میں 2 سرا ہو، تو ایک بار جب ماریں گے تو 2 مرتبہ ہوگا، وہ 10 مرتبہ ماریں گے تو 20 تعداد ہو جائے گی۔ اس طرح سے 40 مرتبہ مارا گیا تو پھر تعداد 80 ہو گئی، اس لیے انہوں نے 40، جب وہ 40 کی تعداد حتی بلغ 40 فقال امسک، جب 40 کی تعداد تک پہنچے تو کہا کہ رک جاؤ، یعنی تعداد 80 پوری ہو گئی ہے۔ 80 کوڑے ان کو گویا کہ ان پر حد لگایا گیا۔ اس طرح سے دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ اگر یعنی مارنے کے اعتبار سے دیکھا جائے کتنی مرتبہ انہوں نے مارا تو 40 مرتبہ مارا، لیکن تعداد کتنی ہوئی، کتنے کوڑے لگائے گئے ان کو، تو 2 کوڑے لے کر کے مارا جا رہا تھا، تو اس طرح سے تعداد 80 ہو جاتی ہے۔ تو دونوں روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی جاتی ہے، اور دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت حدیث میں کہا وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ زاد علی بن حجر فی روایتہ قال اسماعیل وقد سمعت حدیث الداناج منہ فلم احفظہ۔ کل اس کے بارے میں نے بتایا تھا، تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكُلٌّ سُنَّةٌ، یعنی اس میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اللہ کے رسول نے 40 کوڑے لگوایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں 40 کوڑے لگاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 کر دیا صحابہ کرام کے مشورے سے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہر عمل اللہ کے رسول کا بھی، ابو بکر کا، اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 80 کوڑے لگوانا، یہ سب کیا ہے؟ سب کا سب سنت ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی کہ یہاں پر یعنی کل سنت سے مراد کیا ہے کہ یعنی یہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ابو بکر کے تعلق سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہر ایک کا عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَكُلٌّ سُنَّةٌ، کہتے ہیں هذا دلیل على ان علی رضی اللہ عنہ كان معظما لآثار عمر رضی اللہ عنہ وان حکمہ وقولہ سنت وامرہ حق وكذلك ابو بکر رضی اللہ عنہ خلاف ما یکذبہ الشیعہ علیہ، کہ یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اس میں سے ہر ایک کا عمل جو ہے وہ سنت ہے ہمارے لیے، تو سنت کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار، اسی طرح سے ان کے جو احکام ہوتے تھے، جو حکم صادر فرماتے تھے، اور ان کا جو حکم ہوتا تھا، ان کا جو قول ہوتا تھا، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کے احکام، ان کے فیصلوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کی توقیر کرتے تھے۔
اور ان خلفاء کے درمیان اس طرح سے کوئی عداوت کی بات نہیں تھی، جیسا کہ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین دشمنی تھی، اور ان سے، ان کے خلافت سے اور ان کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے یہ لوگ اہل بیت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ یہ ان سے راضی نہیں تھے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ بہتان تراشی ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا وَكُلٌّ سُنَّةٌ کہ ابو بکر کا عمل، اللہ کے رسول کا عمل، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کیا ہے؟ سب کا سب یہ سنت ہے۔ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، اور یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بظاہر تو یہی معلوم ہوتا وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ کہ حضرت علی نے جب 40 کوڑے لگائے گئے، ان کو کہا رک جاؤ، تو اشارہ گویا کہ اس 40 کی طرف ہے، ورنہ اگر یہاں پر یہ کہا جائے وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ سے یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 80 کوڑے لگوائے تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خود ہی انہوں نے مشورہ دیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر تو عبد الرحمن بن عوف کا ذکر ہے، لیکن اور دوسری روایت میں موطا وغیرہ میں ہے کہ مشورہ دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یعنی دونوں نے مشورہ دیا تھا کہ یعنی خمر کی جو حد خمر جو ہے اس کی تعداد کتنی کر دی جائے؟ 80 کر دیا جائے 40 کے بجائے، کیونکہ لوگ شراب کثرت سے پینے لگے ہیں۔ تو مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا، تو اس سے یعنی یہاں پر کہا جا سکتا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ سے اشارہ 80 کی طرف ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو 80 کر دیا تھا۔ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ لوگ سب کے سب سنت کیسے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 کر دیا۔ میں نے یہاں پر بتایا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ، یعنی علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ شارب خمر کی حد کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، مقدار کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ وہ 80 ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام شافعی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حد جو ہے مقدار وہ 40 ہے۔ یہ 40 اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور حاکم تک بات پہنچتی ہے، قاضی تک، تو حاکم اس پر کتنے کوڑے لگوائے گا؟ 40 کوڑے۔ ہاں، اب یہ حاکم اور امام کے اجتہاد پر اپنی اجتہاد سے اس میں اضافہ کر سکتا ہے بطور تعزیر، یعنی شارب خمر بار بار پکڑ کے لایا جاتا ہے، ایک بار لائے گا اس کو کوڑے لگائے گا، پھر شراب پیتا ہے، یا اس کے حالات کے لحاظ سے تعزیراً اس میں اضافہ کر سکتا ہے، 40 سے یعنی 10 کا اضافہ کر دے، 50 کوڑے لگوائے، یا 60 یا 70، زیادہ سے زیادہ 80 تک کیا جا سکتا ہے۔ تو حد جو ہے اس کی مقدار یہ 40 ہے، حد کی مقدار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں اضافہ ممکن ہے، امام اور حاکم کے اختیار میں ہے، اپنے اجتہاد سے، اپنے اختیار سے، اپنے اجتہاد سے جیسے حالات ہوں اس لحاظ سے وہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 80 تک۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہی راجح بھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سب سنت ہے، وَكُلٌّ سُنَّةٌ۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، وحدثني محمد بن منہال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حسين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما كنت اقیم على احد حدا، میں کسی شخص پر بھی حد قائم نہیں کرتا ہوں، فیموت فیہ، پھر اس میں مر جاتا ہے، یعنی اگر میں مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ما كنت اقیم على احد حدا، میں نہیں قائم کرتا ہوں کسی پر کوئی بھی حد، چاہے وہ حد خمر ہو یا حد زنا ہو، کوئی بھی حد ہو، قائم نہیں کرتا ہوں، فیموت فیہ، پھر اس حد کے قیام کے دوران، یعنی مثلا اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس کے دوران وہ مر جاتا ہے۔ جیسے زانی ہے کوئی غیر شادی شدہ،
اور اس کو 100 کوڑے لگائے جانے ہیں، اس 100 کوڑے لگائے جانے کے دوران یعنی 80 کوڑے تک پہنچنے یا 90 تک پہنچتے پہنچتے آدمی وہ مر جاتا ہے، یا 100 کے بعد ہی وہ مر جاتا ہے، تو کہتے ہیں فَأَجِدُ مِنْهُ فِي نَفْسِي، پھر اس کے تعلق سے میرے دل میں کوئی خلش یا تکلیف یا غم ہو، إِلَّا صاحب الخمری، یعنی مجھے ایسا غم نہیں ہوتا ہے سوائے صاحب خمر، شارب خمر جو ہوتا ہے اس کو حد لگاتا ہوں تو پھر مجھے ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ لِأَنَّهُ إِن مَاتَ وَدَيْتُهُ، اگر شارب خمر کو حد لگاتے وقت اگر وہ مر جاتا ہے تو مجھے اس کی دیت دینی ہوگی، وَدَيْتُهُ، تو مجھے اس کی دیت ادا کرنی ہوگی، لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یسنہ، معنی یہ ہوگا سنہ سننے کے معنی سنت قرار دینا، مطلب اس کا یہ ہے، حدیث کا معنی یہاں پر ہے لم یقدر فیہ حدا مضبوطا، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی شارب خمر کی جو حد ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مضبوط معین حد کی تعین نہیں کی ہے، مقدار کی تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لم یقدر فیہ حدا مضبوطا، یعنی یہ مضبوط یعنی ضبط کیا ہوا نہیں ہے، معین نہیں ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ معنی ہے لم یسنہ کا۔ تو گویا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 کوڑے لگواتے تھے وہ گویا کہ تحدید نہیں، تحدیداً نہیں تھا، گویا کہ اس میں اس بات کی گنجائش تھی کہ اس میں بطور تعزیر یعنی تعزیراً اس میں اضافہ ممکن ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ کہ حضرت علی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں کسی پر حد لگا رہا ہوتا ہوں، جیسے مثلا زانی ہے کوئی غیر شادی شدہ، اس کو حد لگانا ہے اور حد کے دوران حد قائم کرتے وقت اگر وہ مر جاتا ہے پھر مجھے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ محدد ہے، مقرر ہے، اور مجھے ہمیں اس کا کیا ہے اس حد کو قائم کرنے کا حکم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، لہذا اس میں نہ تو دیت دینے کی ضرورت ہے اور میرے اوپر اس کا کوئی جرم یا کوئی گناہ مجھے نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی شارب خمر ہو، اس کو اگر میں 40 سے زائد کوڑے لگاتا ہوں، 80 کوڑے لگاتا ہوں اور 50 60 یا 80 کے بعد وہ مر جائے تو پھر کیا مجھے دیت دینی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعداد متعین نہیں کی ہے۔ اب یہاں پر یہ تو اس حدیث کا مطلب ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حد قائم کرتے وقت کسی شخص پر اگر وہ حد کے دوران مر جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر یعنی جو محدد قرآن میں جو حد، جیسے اس سے پہلے جانتے بتا چکا ہوں میں حد اور تعزیر میں فرق کیا ہے، حد میں یہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی جانب سے کیا ہو اس کی مقدار متعین و محدد ہو، جیسے زانی ہے غیر شادی شدہ تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی حد قذف ہے کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ گواہ نہیں پیش کر سکا تو اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ قرآن سے کیا ہے سب اس کی تعداد متعین ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس دوران امام خود حد قائم کر رہا ہو یا امام کی جانب سے کوئی جلاد یا کوئی دوسرا شخص حد قائم کر رہا ہو، اس دوران اگر کوئی شخص حد کے دوران یا حد کے بعد ہی اگر اس کے سبب سے کوئی شخص مر جائے تو پھر اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ اس پر امام پر یا حد لگانے والے پر کوئی کفارہ، کوئی گناہ یا کوئی دیت نہیں دینی ہوگی۔ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے اس حکم پر انسان عمل کر رہا ہے، لہذا اس عمل کے دوران جب شریعت کا حکم ہے وہ عمل کرنے سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو گویا کہ یہ انسان کی اس میں کوئی دخل نہیں ہے، انسان کو اس پر کوئی گناہ نہیں ملا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، اس پر اجماع ہے۔ ہاں اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ اختلاف ہے شارب خمر کے بارے میں، کہ اگر شارب خمر پر حد قائم کرتے وقت اگر اس کی موت ہو جائے، مر جائے، تو پھر کیا امام پر یعنی جو حاکم ہے یا جو جلاد ہے جس نے حد قائم کیا ہے یا امام کے حکم سے جس نے جلاد نے کیا تو کیا امام پر دیت دینی ہوگی اگر وہ مر جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جان بوجھ کر تو نہیں مارا گیا ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے قتل خطا ہے، مر گیا، تو کیا اس کو دیت دینی ہوگی؟
تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. یہ قول تو یہ ہے کہ ہاں اس کو دیت دینی ہوگی، لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس پر کوئی دیت اور کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، نہ تو امام کے مال میں، کسی کے بھی مال میں، نہ تو بیت المال میں سے اس کو دیا جائے گا کچھ دیت دینی ہوگی، نہ تو امام کے مال میں سے، یعنی اس پر کوئی دیت، کوئی ضمان یا کوئی کفارہ نہیں ہے. اور یہی راجح ہے، یہی راجح ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ایک، یہاں پر جو موت ہو رہی ہے، آدمی جو مر رہا، اس کی جو وفات ہو جا رہی ہے، ایک یعنی شرعی عمل کے نتیجے میں، شرعی فعل کے نتیجے میں، کیونکہ شارب خمر کو جو حد اس پر لگایا جا رہا ہے یہ شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کا پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اگر اس طرح سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. لہذا گویا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس حکم پر بندہ عمل کر رہا ہے، لہذا نہ امام پر کوئی دیت، کوئی ضمان یا کوئی کفارہ نہیں ہوگا، نہ تو بیت المال میں سے کوئی کفارہ دیا جائے گا. یہی راجح ہے مشائخ. سن رہے ہیں مشائخ غور سے آپ لوگ؟ ہاں تو کوئی سوال، کوئی اشکال ہو اگر آپ لوگوں کے ہاں تو پوچھ سکتے ہیں. جو کچھ اس سے پہلے جتنے دروس یعنی باب حد زنا کے تحت یا اس سے پہلے بھی کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سب واضح ہے مشائخ؟